آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کس کی مغفرت نہیں کرتا۔ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کن 4 شخصوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کی خیر لے کر زمین پر اترو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جو اس رات کھڑا ہو یعنی نماز پڑھ رہا ہو، بیٹھا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو تو ان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور ساری رات فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ پوری رات فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتے ہیں، اور اس رات عبادت کرنے والے پر فرشتے ساری رات رحمت بھیجتے ہیں اور صبح تک بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے، جب شب قدر کی صبح ہوتی ہے جو بغیر کرنوں کے سورج نکلتا ہے، تو فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب چلو، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر توجہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت عطا فرمائی، 4 شخصوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ وہ 4 شخص کون ہیں؟ پہلا، وہ جو شراب پینے والا ہو یعنی شراب کا عادی ہو۔ دوسرا، جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، جس کو اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کا حق ادا نہ کر سکا، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر پایا۔ دوسرا، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو۔ تیسرا، وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو یعنی اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھنے والا ہو، برائی رکھنے والا ہو، کسی کے بارے میں برا سوچنے والا ہو، ان کا برا کرنے والا ہو۔ تیسرا، قطع تعلقی کرنے والا ہو یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ ناتا توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک یہ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا، اور شب قدر کی مبارک رات میں بھی یہ اپنی بخشش اور مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو، اس رات اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر لے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کر لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو فرماتے، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات کی خیر سے، اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا، گویا ساری ہی خیر اور ساری ہی بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو، اور اپنی گناہوں کی معافیاں طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر لو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرو، جنت الفردوس مانگو، اس رات آگ سے آزادی طلب کرو، اس رات اپنی بخشش اور اپنی مغفرت ضرور کروا لو، اس رات اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لو، اس رات اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو۔ اس رات کی اہمیت کو جانو، اس رات کی فضیلت کو پہچانو، اور اس رات دعائیں خوب قبول ہوتی ہے، تو اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس امت کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے بہترین دعائیں مانگو، اور خاص طور پر فلسطین کے لیے دعائیں مانگو۔
خاص طور پر فلسطین کے لیے دعائیں مانگو۔ فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی آزمائشوں سے نکال دے، کہ اللہ تعالیٰ فلسطین پر رحم فرمائے، فلسطین کے بچوں پر رحم فرمائے، بوڑھوں پر رحم فرمائے، فلسطین کے بچوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی آزمائشوں سے نکال دے، اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے شہیدوں کو بہترین مقام عطا فرمائے، فلسطین کے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، فلسطین کو ان کی مشکلوں سے آزاد عطا فرمائے، فلسطین پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے اور انہیں ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا کیا جائے۔ اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھو اور سب کے لیے دعائیں مغفرت طلب کرو اور سب کے لیے بہترین دعائیں مانگو۔ اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان گزر گیا ہے، جس طرح تیری عبادت کرنا تھا ہم نہیں کر پائے، تیرا حق ہم ادا نہیں کر پائے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے دربار میں بڑا چڑھا کر قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان ہم تجھ سے جنت کی طلب کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان ہم تجھ سے آزادی مانگتے ہیں، جہنم کی آزادی تجھ سے طلب فرماتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت عطا فرما، اے اللہ ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ اس امت کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کی خیر نصیب فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اے اللہ غیر رمضان میں بھی اسی طرح تیری عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر طرح کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی خیر عطا فرما، اے اللہ ہماری تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ سکون والی، عزت والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔